قربانی کے جانور کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ عورت اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، یعنی جو اس نے قربانی کرنی ہے اپنی قربانی کا جانور خود وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے، آج کل جتنے ملازم حضرات ہیں انہوں نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے، کسی نے گاڑی کے نام پہ لیا ہے، کسی نے گھر کے نام پہ لون لیا ہے، تو ایسی صورت میں دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی تنخواہ بھی لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے، تو ایک طرف سے وہ مقروض بھی ہیں، دوسری طرف سے ان کی آمدن بھی لاکھوں ہے، تو کیا ان پر قربانی واجب ہے؟ قربانی کی جگہ کوئی شخص وہ اتنی رقم صدقے میں دے دیتا ہے، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا خون بہانا یا اس کو کاٹنا یہ ظلم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کی فضیلت و اہمیت کے متعلق ہم نے پہلا ایپیسوڈ آپ تک پہنچایا۔ آج کا دوسرا ایپیسوڈ قربانی کی اہمیت اور قربانی کے فضائل و مسائل کے متعلق ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے خصوصی مہمان حضرت مفتی آصف صاحب قاسمی ہیں، جو ادارہ دارالسلام کے بانی اور محتمیم ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہاشمی مسجد بٹھنڈی موڑ جموں کے امام و خطیب بھی ہیں۔ مفتی صاحب، استقبال ہے آپ کا کشمیر عظمیٰ ٹی وی کے ان خصوصی نشریات پر، جہاں ہم عید کے متعلق، قربانی کے متعلق اور خاص طور سے مہینہ ذی الحجہ کا چل رہا ہے، تو اسی کے متعلق عوام تک قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم قربانی کے متعلق آپ سے جاننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے عوام کو بتائیے کہ قربانی کے کیا فوائد ہیں اور قربانی کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہے، یعنی کتنا ثواب ملے گا اور قربانی کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کا یہ پہلا عشرہ ہے، اور اسی عشرے میں لاکھوں لوگ جانور ذبح کر کے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی بہت ساری فضیلتیں اور اس کی اہمیت کو احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سوال کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ قربانی ہے کیا؟ جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا اور انہیں جواب دیا، یہ جو قربانی ہے یہ سنت و ابیکم ابراہیم کے، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جی۔ اور پھر صحابہ نے فوراً اس پر سوال کیا، فما لنا فیہا، کہ ہمیں ملے گا کیا اس میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، بکل شعر حسنہ، کہ ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے فرمایا کہ ان دنوں میں جو قربانی کے دن ہوتے ہیں 10، 11، 12، تو ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب جو عمل ہے، فرمایا جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے یہاں کوئی اور نہیں ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ جو جانور جس کو آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا، جس کو آپ نے قربان کیا، یہ اپنے کھر اور اپنے خال اور تمام چیزوں کے ساتھ محشر کے میدان میں آئے گا، اور وہاں پر اس کو تولا جائے گا، اور اتنا اجر و ثواب قربانی کرنے والے کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ بے شمار فضیلتیں کائنات کے پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے حوالے سے بیان فرمائی ہے، اور امت کو اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں قربانی کرتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جاتے آپ کے ازواج مطہرات بھی کرتی رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہ عمل رہا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو آدمی قربانی کی وسعت رکھتا ہے، من کان لہ سعہ، فرمایا جس آدمی کو وسعت ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، اور اس نے قربانی نہیں کی تو اس کو چاہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو اتنی سخت وعید بیان فرمائی کہ ایک آدمی قربانی کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کو چاہے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اچھا، قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ قربانی واجب ہے۔ وہ آدمی جو نصاب کا مالک ہو
جی جیسے کہ زکوٰۃ کے لیے نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس طریقے سے 7.5 تولہ سونا ہو، یا اس کے بقدر اس کے پاس نقدی رقم ہو. تو اگر کوئی آدمی نصاب کا مالک ہے، لیکن جو ہے قربانی میں ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے صدقہ فطر کے لیے نصاب ہوتا ہے، اس میں سال کا گزرنا ضروری نہیں ہوتا. اگر قربانی کے ان ایام میں ایک آدمی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو جاتا ہے، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، یا اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اسی طریقے سے اس کے پاس قیمت ہے، اگر اتنی نقد رقم اس کے پاس موجود ہے، یا اسی طریقے سے ضرورت سے زائد اس کے پاس جو سامان ہے، چاہے وہ سامان تجارت ہو یا دوسرا سامان اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اگر وہ سامان اس کے پاس ہے تو ایسے آدمی کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے. گھر میں کئی افراد ہوتے ہیں جو صاحب نصاب ہیں، تو کیا سب کو الگ الگ قربانی کرنی ہے، یا ایک شخص اگر سب کی طرف سے ایک ہی جانور کی قربانی کرتا ہے اور نیت سب کی کرتا ہے تو درست ہوگی؟ دیکھیے شاہد بھائی، گھر میں اگر 5 افراد ہیں اور 5 صاحب نصاب ہیں، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے، صاحب حیثیت ہے، تو ان میں سے ہر فرد پر الگ قربانی کرنا واجب ہے. اگر بہت سارے لوگ گھر میں ہیں تو ایک سال ہم ایک کی طرف سے قربانی کریں، دوسرے سال دوسرے کی طرف سے قربانی کریں، تو کیا یہ طریقہ درست ہے، یا ہر سال سب کی طرف سے قربانی کرنی؟ یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک سال ایک کی طرف سے، دوسرے سال دوسرے کی طرف سے، تیسرے سال تیسرے کی طرف سے. نہیں، ہر سال ہر آدمی کی طرف سے ان کو الگ قربانی دینی پڑے گی. ابھی میں نے وہ حدیث جس میں سخت وعید بیان فرمائی کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، یہاں پر بھی بتایا گیا کہ اگر ہر آدمی جو ہے گھر میں صاحب حیثیت ہے، صاحب نصاب ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، ورنہ وہ اس وعید میں شامل ہو جائے گا. باپ اپنے بیٹے کی طرف سے یا پھر شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بغیر ان کی اجازت کے واجب قربانی کر سکتا ہے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا عرف، کہ اگر کسی جگہ پر عرف ہے کہ وہاں پر باپ اپنے بیٹے کی قربانی کرتا ہے، اس میں اس کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، تو وہ کر سکتا ہے، اس کو پھر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے کہ کوئی بھی کام اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو اجازت لینی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو واجب قربانی کے لیے اپنے بیٹے سے اجازت لینی ہے، تب جا کے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گی. یعنی ماحول کا بڑا ماحول کا دیکھا جائے گا. جی. عورت اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کر سکتی ہے، یعنی جو اس نے قربانی کرنی ہے اپنی قربانی کا جانور خود وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے؟ بالکل. عورت اگر اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور یا کوئی بھی جانور، قربانی کے علاوہ بھی اگر کبھی اس نے جانور ذبح کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے. اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ ذبح کرنے والا صرف مرد ہی ہو، بلکہ حدیث کے اندر وہ واقعہ آتا ہے کہ جس میں ایک عورت نے نوکیلے پتھر سے ذبح کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں حکم دریافت کیا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کے کھانے کا حکم دے دیا کہ یہ حلال ہے. تو عورت کا ذبیحہ چونکہ وہ حلال ہوتا ہے، اگر وہ جانتی ہو ذبح کرنے کا طریقہ، اس کو معلوم مسائل سے وہ واقفیت رکھتی ہو، تو وہ چاہے قربانی کا جانور ہو یا دوسرا جانور ہو ذبح کر سکتی ہے. کوئی شخص صرف گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کرتا ہے تو کیا اس کی قربانی ادا ہو جائے گی یا ثواب میں کمی آئے گی؟ نہیں، اگر کوئی خالی گوشت کی نیت سے وہ کر رہا ہے تو قربانی ہوگی نہیں اس کی. اگر کہیں اس نے شرکت بھی کی ہے اجتماعی قربانی کے اندر اور مقصد اس کا گوشت کھانا ہو، تو ان میں سے پھر کسی کی قربانی نہیں صحیح ہوگی. قربانی کے جانور کی عمر کم سے کم کتنی ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے؟ جیسے چھوٹے جانور جو ہوتے ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، یہ سارے جانور، تو ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ 1 سال ہے. لیکن اگر جانور موٹا تازہ ہے، وہ 6 مہینے کا بھی اگر وہ جانور وہ دکھ رہا ہے کہ یہ 1 سال کا لگ رہا ہے، تو وہ ذبح کر سکتے ہیں، اس کو قربانی کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے بڑے جانوروں میں سے جیسے گائے ہے، بیل وغیرہ، ان کے لیے 2 سال کی عمر، اور پھر اونٹ وغیرہ ہے تو 5 سال. کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی کس جانور میں کتنے حصے رکھے جا سکتے ہیں؟ جو چھوٹا جانور ہے، بھیڑ بکری دمبا وغیرہ، تو اس میں تو ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور دیا جائے گا، اور جو بڑے جانور ہیں ان میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. بہت سارے حضرات کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا ہٹا کٹا جو ہے جسم و جثہ والا جانور ملے، اس کی تلاش میں رہتے ہیں. تو کیا زیادہ قیمتی جانور یا زیادہ گوشت والا، زیادہ جسم و جثہ والا جانور قربان کرنے سے ثواب میں زیادتی ہوگی؟ ضرورت مند لوگ ہیں وہاں پر گوشت تقسیم کرنا ہے، تو پھر وہاں آدمی کوشش کرے کہ موٹا جانور ہو جس میں گوشت زیادہ نکلے، جس میں زیادہ سے زیادہ ضرورت مندوں کا جو ہے فائدہ ہو جائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل چونکہ عام طور پر دکھاوا چل رہا ہے کہ جانور لے لیتے ہیں اور اس کی قیمتیں اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ اتنے میں وہ کئی جانور کی قربانی کر سکتا تھا، جبکہ وہ
اتنی قیمت کا جانور ہوتا نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے لیے جانور خوبصورت ہوگا یا کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے، اور پھر وہ دکھاوے کے لیے اس کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، اور خریدنے والا بھی کہتا ہے کہ میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ کا خریدا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو وہ دکھاوے پہ تو کوئی ثواب ہے نہیں. اگر خلوص نیت کے ساتھ وہ کم قیمت کے جانور ہی خرید لے، اور ایک کے بجائے وہ 2 کے بجائے 3 خرید کر جس میں غریبوں کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، تو وہ زیادہ بہتر ہے. اجتماعی قربانیاں مختلف جگہوں پر کی جاتی ہیں، تو اگر وہاں پر قربانی کی گئی اجتماعی طور پر، پھر بہت سارے لوگ ایک جانور میں شریک ہوتے ہیں، 7 حضرات شریک ہوتے ہیں، تو کسی کے حصے کا گوشت کسی اور کو تقسیم کر دینا درست ہے اور جائز ہے؟ نہیں. دیکھیں، اجتماعی قربانی جب ہوگی، جو شریک ہوں گے اس میں گوشت کو برابر تقسیم کرنا ہے، اور باضابطہ تول کر برابر جس جانور میں وہ شریک ہوئے ان کو اپنے اپنے حصے کا ہی دیا جائے گا. جی. اور آپ نے گوشت ملا لیا اور اس میں سے آپ تقسیم کر رہے ہیں اور اندازے سے دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں. اندازے سے نہیں دے سکتے، برابر طور سے دینا. قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا درست ہے؟ جی، قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا بھی درست ہے. کوئی شخص مقروض ہے، اس پر قرض ہے، تو ایسی صورت میں قربانی کرنی ہے اس کو؟ نہیں، وہ اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پاس قرض کتنا ہے. اگر وہ جو اس کے پاس مال اتنا ہے کہ وہ قرض ادا کرنے کے بعد بھی اگر وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ قربانی کرے گا. اگر وہ صاحب نصاب نہیں رہتا ہے تو اس صورت میں پھر وہ قربانی نہیں کرے گا. اچھا، ایک بڑا اہم سوال ہے. آج کل جتنے ملازم حضرات ہیں انہوں نے بینک سے لون لیا ہوتا ہے، کسی نے گاڑی کے نام پہ لیا، کسی نے گھر کے نام پہ لون لیا ہے. تو ایسی صورت میں دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ان کی تنخواہ بھی لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے، تو ایک طرف سے وہ مقروض بھی ہیں، دوسری طرف سے ان کی آمدن بھی لاکھوں ہے، تو کیا ان پر قربانی واجب ہے چونکہ ایک حساب سے وہ بھی مقروض ہیں؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا. فی الحال تو یہ دیکھیں، بینک سے لون لینا یہ تو سودی کاروبار ہے، اور سود یہ جائز نہیں ہے. یہ تو سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اعلان جنگ ہے. جی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر کسی نے لیا ہے تو حرام کام کیا ہے، لیکن اگر کسی نے لیا ہے، چاہے وہ مکان کے لیے لیا ہو، گاڑی کے لیے لیا ہو، یا کسی بھی شادی کے لیے جس کے لیے بھی اس نے لیا ہو، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو سال چل رہا ہے اس رواں سال کی جو جتنی قسطیں اس کی چونکہ قسطیں وہ دیتا ہے، تو جتنی قسطیں بنتی ہیں وہ قسطیں ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ جس سے وہ صاحب نصاب ہوتا ہو تو پھر وہ قربانی ادا کرے گا. بہت سارے ادارے وغیرہ آن لائن قربانی کی اپیل کرتے ہیں کہ 3,000 میں 4,000 میں قربانی کا حصہ مل رہا ہے، اور لوگ اس میں آن لائن ڈونیٹ کرتے ہیں، آن لائن ان کو پیسے ٹرانسفر کیے اور اس میں شریک ہو گئے. تو یہ طریقہ قربانی کے لیے درست ہے؟ دیکھیں شاہد بھائی، قربانی تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کو خود کرنی چاہیے. جی. اچھا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے آدمی جانور خریدے، اس کی خدمت کرے، اس کے ساتھ انسیت پیدا ہو جائے، محبت. تاکہ یہ کہا گیا ہے کہ پیاری سی پیاری چیز انسان اللہ کی راہ میں قربان کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اس نے ہمیں کہا کہ جانور کی قربانی دے دو، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرے. اور اگر اللہ کی طرف سے مطالبہ ہوتا تو پھر تو انسان کو چارہ ہی نہیں تھا، کرنا تھا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم ہوا تو وہ اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے. لیکن اللہ کی رحمت اور شفقت ہے اپنے بندوں پر کہ اللہ نے ہمیں پھر یہ حکم نہیں دیا کہ تم نے اپنے بیٹوں کو ذبح کرنا ہے، لیکن یہ کہا کہ تمہاری جو سب سے چہیتی چیز ہو اور سب سے محبوب چیز ہو اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرو. تو اگر انسان جانور کو خرید کر تھوڑا اس کو پالے، اس کی خدمت کرے تو وہ زیادہ اچھا، اور انسان اپنے ہاتھ سے کرے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اب چونکہ حالات جس طرح کے بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے اور جگہ بھی نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر جو ہیں لوگ ادھر ادھر جو ہیں شرکت کرتے ہیں اجتماعی قربانی کے اندر. تو ہے درست طریقہ ہے، اس میں لوگوں کو بھی آسانی ہوتی ہے اور اس میں ضرورت مندوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ اب شہر میں اتنی زیادہ گوشت کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دور دراز دیہاتی علاقوں میں جہاں ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جہاں قربانیاں بہت کم ہوتی ہیں، تو اگر وہاں پر وہ قربانیاں کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کا بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ جہاں پر ہم قربانی کروا رہے ہیں کیا وہ شرائط کے اوپر اتر رہے ہیں جو قربانی کے لیے ہیں، کہ ایسا تو نہیں. اس وقت چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ماحول باہر کا دھوکہ بہت ہے، فراڈ بہت ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی نے اپنا یہ بزنس بنایا ہو، کوئی فراڈ کر رہا ہو کہ وہ جانور خرید رہا ہے، اس کی عمر پوری نہیں ہے، یا وہ جانور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے کوئی ایسا مریل جانور خریدا جو بالکل ہی وہ زیادہ کمزور ہو. تو اس لیے
ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لالچ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ تو 1000 روپے میں حصہ مل رہا ہے، 1500 میں حصہ مل رہا ہے، تو چلو ادھر ڈال لیتے ہیں حصہ۔ اب ایک انسان اگر سوچے گا، تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لے، وہ دیکھے کہ مہنگائی کا دور ہے، 5000 7000 10000 میں کیسا وہ جانور اس کو مل رہا ہوگا جو وہ دے رہا ہے۔ اس لیے وہ لالچ میں آ کر کہ میں جی سستے میں وہ کرواؤں، تو ایسا نہیں، بلکہ سب سے پہلے تو یہ تحقیق کریں کہ جس ادارے سے آپ قربانی کروا رہے ہیں، آیا وہ قربانی کر رہا ہے صحیح طریقے سے یا نہیں کر رہا ہے، کیا وہ ان تمام شرائط کا لحاظ رکھ رہا ہے جو قربانی میں ہونی چاہیے۔ اگر وہ رکھ رہا ہے تو پھر صحیح ہے، وہاں پر آپ اچھے سے اور بغیر فکر کے وہاں پر آپ پیسے دے دیں اور وہاں آپ اپنی قربانی کروائیں۔ اور اگر وہاں پر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نے پیسہ دے دیا، وہ پیسہ ضائع ہے، تو آپ کو پھر وہاں پر اس پر کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ ایک جانور میں 7 بندے شریک ہیں، تو قربانی کے وقت ساتوں بندوں کا حاضر ہونا ضروری ہے؟ نہیں، ساتوں کا وہاں پر کسی کا حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا، وکیل نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی تو قربانی ہو جائے گی۔ ان 7 بندوں میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کا سودی کاروبار ہے یا پھر اس کے پاس حرام کا پیسہ ہے، وہ اس میں شریک ہو گیا، تو دوسروں کی قربانی پر فرق پڑے گا؟ دوسروں کی قربانی پر اسے فرق پڑے گا، اس لیے کوشش یہ کرے کہ جس کی قربانی ہو اس کا حرام کاروبار نہ ہو، بلکہ حلال کمائی کا اس میں لگایا ہو۔ اچھا، قربانی کی جگہ کوئی شخص وہ اتنی رقم صدقے میں دے دیتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ قربانی تو چلو مجھے فائدہ ہوگا، 2-4 بندے گوشت کھا لیں گے، لیکن اگر میں اتنا پیسہ کہیں کسی غریب کو صدقہ دے دیتا ہوں، کسی غریب بچی کی شادی کروا دوں یا کوئی اور نیک کام میں وہ پیسہ لگاتا ہے، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، اگر قربانی ہے تو وہاں پر اس کو پھر جانور ہی ذبح کرنا ہے، اور چونکہ یہ قربانی ایک الگ عبادت ہے، جس طریقے سے نماز ہے، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، یہ جو عبادتیں، اس طریقے سے قربانی بھی ایک عبادت رکھی گئی ہے اور اس کی بہت ساری فضیلتیں، اور جو حدیث میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان دنوں کے اندر اللہ کو سب سے محبوب جو عمل ہے وہ جانور کا خون بہانا ہی ہے۔ جی، تو اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جانور کو ذبح کرنے کے بجائے صدقہ دے دوں گا، تو نہیں، وہ گناہ گار ہوگا، اگرچہ صدقے کا ثواب اس کو اپنی جگہ ملے گا، وہ صدقہ الگ کرے یا کسی اور کو اس کی ترغیب دے، لیکن اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے تو مجھے چاہیے کہ مجھے جانور ہی ذبح کرنا ہے، اگر میں صدقہ دے رہا ہوں تو اس سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا خون بہانا یا اس کو کاٹنا یہ ظلم ہے، تو اس لیے وہ اپنا پیسہ اس پر خرچ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میں کسی اور جگہ لگا دیتا ہوں، یعنی اس کا دل کمزور ہے یا وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرے پیسے سے کسی جانور کی جان چلی جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کی سوچ درست ہے یا اس کا ایسا کرنا صحیح؟ یہ مجھے آپ پہلے بتائیں کہ جو ہم جانور ذبح کر رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ ہاں جی، تو اللہ کا اللہ سے زیادہ رحیم اور شفیق کوئی ہو سکتا ہے؟ جی، اللہ جب اتنا مہربان ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے جانور کی گردن پر چھری چلانی ہے۔ اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جناب وہی تو بڑا ظلم ہے، ادھر تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری چلانی ہے، جی، تو کوئی یہ کہے کہ جناب اتنا بڑا ظلم کے باپ سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلائی جائے، یہ تو اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لینا چاہ رہا تھا اس وقت۔ یہ تو ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے کہ جب ہم ایک جانور پر چھری نہیں چلا سکتے ہیں تو کل اگر ہم سے جان کی قربانی مانگی جائے گی تو ہم کیا قربانی دے سکیں گے وہاں پر؟ جی بالکل۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے اپنے جانور کو ذبح کرے، تاکہ انسان کو لگے کہ کل کو اگر مجھ سے جان کی قربانی مانگی جائے، اولاد کی قربانی، اگر کل مجھے اللہ کے حکم پر اپنی اولاد کو بھی ذبح کرنا پڑے تو میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے، ورنہ اللہ کو ہمارے گوشت کی کیا ضرورت ہے؟ جی، جو جانور کا گوشت ہو تو قرآن بھی کہہ رہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، کہ وہاں گوشت اور خون تھوڑا پہنچتا ہے، یہ تو ہمارے دلوں کو جانچا جا رہا ہے، پرکھا جا رہا ہے کہ یہ کتنا اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اس لیے اگر کوئی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو یہ اس کی جو ہے غلط سوچ ہے، اور یہ اس کی بزدلی ہے کہ جو ایک جانور کی جو ہے گردن پر چھری نہیں چلا سکتا ہے تو وہ کل اللہ کی راہ میں کیا قربانی دے سکتا ہے؟ جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے پیسہ جمع ہوا ہے، کیا اسی رقم میں سے قصائی کو جو ذبح کر رہا ہے اجرت دی جا سکتی ہے، مزدوری دی جا سکتی ہے؟ ہاں، اس میں پہلے یہ جن سے آپ لے رہے ہیں ان کے ساتھ آپ پہلے طے کر لیں کہ جو ہم نے آپ سے رقم لی ہے اس میں قصائی کی اجرت یا اس طریقے سے، پھر جو لوگ بھی اس میں محنت کرتے ہیں جنہیں تقسیم کرنا ہوتا ہے ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو جی، دینا ہی ہے، اور یہ سارا کام کوئی آسان کام تو ہوتا نہیں ہے، تو پہلے سے بات ہو اور اس طریقے سے وہ ان کو یعنی اس میں سے دے سکتے ہیں، جی، لیکن جن لوگوں سے پیسے لے رہے ہاں، ہیں پہلے ان کو بتا دیں۔ جو 7 افراد ایک جانور میں شریک ہیں،
قربانی کے وقت ان ساتوں کا نام لے کر نیت کرنا ضروری ہے، یا نام کے بغیر بھی اگر نیت کر لی تو کام ہو جائے گا؟ دیکھو اصل ہے ارادہ، جو نیت کہہ دو دل کے ارادے کا نام ہے. تو جب آپ کے پاس لسٹ آ گئی، آپ کے سامنے وہ 7 نام ہے، تو ذہن میں آپ کے پورے آ گئے. جی، پھر الگ الگ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ارادے سے کہ یہ 7 لوگ ہیں اور آپ کے ذہن میں تو 7 کے ہیں، تو اس سے ہو جائے گا. کسی جانور کے اندر کوئی عیب یا نقص ہے، جیسے کسی کا کان کٹا ہے، کسی کی بینائی نہیں ہے، آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ کٹی ہے، سینگ کٹا ہوا ہے، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی جانور جو ہے وہ لنگڑا ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اگر 3 ٹانگیں اس کی بالکل صحیح سالم ہے، چوتھی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور اس ٹانگ کو زمین پر رکھتا، اس کے سہارے سے وہ چلتا ہے، تو پھر اس کی قربانی درست ہے. اگر وہ اس کو نیچے لگا نہیں سکتا، وہ معیوب ہے، تو پھر اس کی قربانی درست نہیں. اس طریقے سے آنکھ کو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک آنکھ کی بینائی اس کی چلی گئی ہے، تو اگر جو ہے 1/3 حصہ اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کی قربانی درست نہیں ہے. اس طریقے سے کان ہے، تو اگر 1/3 سے زیادہ اس کا کان کٹ گیا ہے، تو پھر وہ معیوب مانا جائے گا، اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے. دم کٹی ہو 1/3 سے زیادہ، تو وہ بھی درست نہیں ہے. بکری کے تھن میں اگر دودھ نہیں ہے، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو یا پھر ابتدا سے ہی اس میں دودھ آیا ہی نہیں، تو ایسی بکری کی قربانی ہو سکتی ہے؟ اگر بیماری کی وجہ سے اس کا وہ جو دودھ ہے وہ سوکھ گیا ہے، تو اس صورت میں پھر وہ چونکہ معیوب مانی جائے گی، تو وہ پھر درست نہیں ہے. اور اگر بیماری کی وجہ سے اس کا دودھ نہیں سوکھا ہے، تو پھر قربانی درست ہے. یہ تھے قربانی کے متعلق کچھ اہم سوالات جو ہم نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس کے بعد تیسرا ایپیسوڈ ہم لے کر حاضر ہوں گے، جس میں عید کے دن کی فضیلت، عید کی نماز کا طریقہ وغیرہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. فی الحال اپنے میزبان شاہد قاسمی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.